الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى أولياء أمته والصلاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، 10واں سپارہ ہے سورۃ التوبہ کی ابتدائی 4 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میرے برادر مکرم مولانا قاضی عطا المحسن راشد صاحب نے جو مجھے عنوان دیا وہ شان سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ ان آیات کی بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے
ایک تعلق ان آیات کا بڑا گہرا بنتا ہے، ایک مناسبت ہے، اس لیے یہ آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ آیات مبارکہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن حکیم میں نہیں لکھی ہوئی۔ میں نے خطبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ یہاں پر اصل میں علماء کی آراء دو ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کے ابتدا میں بسم اللہ کبھی بھی نہیں پڑھنی، تلاوت کا آغاز کسی جگہ سے کر رہے ہوں تب بھی نہیں پڑھنی، اور پیچھے سے تلاوت چلی آ رہی ہے اور یہاں پہنچے ہیں تب بھی نہیں پڑھنی۔ ایک رائے علماء کی یہ ہے، لیکن میں دوسری رائے کو ترجیح دیتا ہوں کہ تسلسل سے پیچھے سے ہم مثلا سورۃ الانفال پڑھتے ہوئے آ کے یہاں پہنچے ہیں، اور اب ہم نے سورۃ التوبہ شروع کرنی ہے، تو وہاں تو سورۃ الانفال کے بعد تھوڑا سا رک کے وقفہ بس کرنا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر آغاز تلاوت ہی یہاں سے ہو تو پھر میں ان علماء کے ساتھ ہوں کہ جن کی رائے یہ ہے کہ پھر یہاں پر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ یہاں جو بسم اللہ آغاز تلاوت کے وقت پڑھ رہا ہوں تو اس میں نیت سورہ برات کے آغاز کی نہیں بلکہ تلاوت کے آغاز کی نیت ہے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا کہیں سے بھی آغاز کیا جائے تو بسم اللہ پڑھنا مناسب ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ تو واجب ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ تعوذ واجب ہوتا ہے۔ لفظ بے شک اعوذ باللہ ہو یا بے شک کوئی اور لفظ ہو، استعیذ باللہ ہو جائے، تعوذ جو ہے وہ واجب ہے، الفاظ اس کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ جو ہے یہ سنت کے درجہ میں ہے، واجب کے درجہ میں نہیں۔ لیکن جب بھی تلاوت کا آغاز ہو تو آغاز تلاوت میں بسم اللہ بھی ہونی مناسب ہے، سنت ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی بڑی ہی عظیم شخصیت ہے۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ حیدر کرار ان کا لقب ہے، اور میں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد غزوہ خیبر کا تذکرہ کروں گا، تو وہاں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ حیدر خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا تھا۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور اسد کا معنی شیر ہوتا ہے اور حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ تو ان کی والدہ نے اپنے والد کی مناسبت سے یہ نام رکھا۔ میں یہ انشاءاللہ غزوہ خیبر کے واقعہ کے اندر اس پر ذکر کروں گا۔ عموماً بہرحال حیدر کرار لقب معروف ہے۔
کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ ابو الحسن اپنے صاحبزادے کی نسبت سے کنیت ہے۔ حضرات حسنین میں سے بڑے صاحبزادے حضرت حسن ہیں، تو بڑے صاحبزادے کی نسبت سے ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ لیکن دوسری کنیت ابو تراب ہے، اور خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی یہ دوسری کنیت زیادہ پسند تھی۔ اللہ اللہ، بیٹوں کے ساتھ کتنی محبت ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں بیٹے کی محبت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پیچھے ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک کنیت وہ ہے جو بیٹے کے لحاظ سے، اور دوسری کنیت وہ ہے کہ جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ تو جو بیٹے کے لحاظ سے ہے وہ آپ کو اتنی نہیں پسند جتنی میرے آقا کی زبان مبارک سے جو نکلی ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں تھا کہ یہ آپ کی کنیت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، صرف لفظ نکلے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو تراب کے، اور میرے آقا کے لفظ جو ہے ان کو کنیت بنا کے اس کو زیادہ پسند کیا، بیٹے کی محبت پیچھے چلی گئی۔ اللہ اللہ، میاں بیوی آپس میں کئی دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت چکلش ہو جایا کرتی ہے۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، پوچھا علی کدھر ہیں؟ کہنے لگی کہ ابھی روٹ کے نکل گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر دیکھا، ایک صحابی نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ پتہ کرو علی کدھر گیا ہے۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر بعد صحابی نے آ کے خبر دی کہ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی عالم الغیب ہوتے تو صحابی کو بھیج کے تو معلوم کروانے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ اور نبی ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر مسجد میں بھی تو موجود تھے نا، تو مسجد میں سامنے بھی لیٹے ہوتے نا۔ اللہ اللہ اللہ، تو بہرحال صحابی کو بھیج کے معلوم کروایا، صحابی نے آ کے اطلاع دی کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں پہنچے تو لیٹے ہوئے ہیں اور کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، اور جہاں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے تو زمین سے مٹی اس جگہ پہ جسم پہ لگی ہوئی ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار میں فرماتے جا رہے ہیں کم ابا تراب کم ابا تراب۔ ابو تراب کا معنی مٹی والا، مٹی لگی ہوئی تھی نا، اٹھو مٹی والے اٹھو مٹی والے۔ اللہ اللہ، اور ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس بیٹھ کے حضرت علی کی اس جگہ کو جھاڑنے لگ گئے کہ جہاں پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا کی کتنی محبت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اللہ، تو اس وجہ سے ابو تراب جو ہے وہ کنیت معروف ہو گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امتیازات حاصل ہیں، بڑے فضائل حاصل ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب میرے آقا کے چچا ہیں۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ابو طالب کے حالات کافی کمزور ہو گئے، مالی حالات۔ تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا۔ ان سے کہا کہ میرے چچا ابو طالب، ان کی مالی حالت کمزور ہے، اولاد ان کی زیادہ ہے، ان کے لیے دقت ہو رہی ہے،
ایک بیٹا آپ اپنا لے، ایک بیٹا میں اپنا لیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو پسند کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے لی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی۔ اللہ اللہ، حضرت عباس کو اور ابو طالب کو لفظ تو میں چچا استعمال کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ تایا ہے۔ ایک زبان زدے عام ہو چکا ہے نبی کے چچا فلان، نبی کے چچا فلان۔ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ وہ بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کوئی بھی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں وہ سب تایا ہیں۔ لیکن عموماً ایک مشہور جو ہے وہ لفظ چچا ہو گیا ہوا ہے، تو اس لیے بول دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، غزوہ خیبر کے موقع پر جس کی مناسبت سے ہم آپ کو فاتح خیبر کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ اللہ، خیبر کے مختلف قلعے ہیں۔ خیبر کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس انداز کی ہے کہ خیبر کے دو منطقے ہیں۔ پہلا جو منطقہ ہے اس کے دو حصے ہیں، دو علاقے ہیں اس کے۔ پہلے منطقے کا جو پہلا علاقہ ہے، پہلا حصہ ہے، اس حصے کا نام ہے نطاط، اور دوسرے حصے کا نام ہے شک۔ یہ پہلے منطقے کے دو حصے ہیں۔ ان میں سے جو علاقہ نطاط ہے اس کے اندر تین بڑے قلعہ تھے، حصن نائم، حصن صعب بن زبیر، صعب بن معاذ اور حصن زبیر۔ یہ پہلے منطقے کے پہلے حصے کے تین بڑے قلعے تھے۔ پہلے منطقے کا جو دوسرا علاقہ، دوسرا حصہ ہے شک، اس کے اندر دو بڑے قلعے تھے، حصن ابئی اور حصن نزار۔ یہ پانچ قلعے جو ہیں یہ پہلے منطقہ کے ہیں۔ دوسرا منطقہ جو ہے اس کے اندر کموس کا قلعہ ہے، وطی کا قلعہ ہے اور سلالم کا قلعہ ہے۔ تین قلعے وہاں پر معروف ہیں۔ کل یہ 8 قلعے ہیں خیبر کے علاقہ کے جو بڑے قلعے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی گڑیاں اور چھوٹے چھوٹے قلعے وہ بھی کافی سارے تھے۔ یہ 8 بڑے قلعے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فاتح خیبر کہا جاتا ہے وہ آغاز کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلا قلعہ ہے حصن نائم وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ باقی اگلے قلعوں کے اندر مزید جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر خود کمان کی ہے، ایک جگہ پر حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کمان ملی ہے، وہ آگے تو تفصیل لمبی چلی جاتی ہے۔ فاتح خیبر جو ہے وہ پہلے قلعہ کی فتح کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ آغاز جو ہے وہ ان سے ہوا، ایک اس وجہ سے اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فتح کی کہ حصن نائم کی فتح کی خود خوشخبری پہلے دے دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ وَلَيَأْخُذَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ میں کل پرچم ایک ایسے بندے کو دوں گا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، راوی کو شک ہے کہ یا یہ لفظ تھے یا پھر یہ لفظ تھے کہ میں پرچم ایک ایسے بندے کو دوں گا کل کہ جو اللہ کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال
اللہ پسند کرتا ہے, اللہ کا رسول پسند کرتا ہے, اگر یہ لفظ ہو تب بھی سیدنا علی کے لیے بڑا اعزاز ہے. اور اگر یہ لفظ ہو کہ وہ بندہ اللہ کو پسند کرتا ہے یا اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے تب بھی بہت بڑا اعزاز ہے. دونوں طرف اعزاز ہی اعزاز ہے. یفتح اللہ علی یدیہ, اللہ اس کے ہاتھوں پر کل فتح دے دے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بشارت کی وجہ سے فاتح خیبر کہا جاتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ نائن کی فتح سے پہلی رات کو یہ اظہار کر دیا تھا کہ ایسے بندے کو میں پرچم دوں گا صبح کہ جس کے اوپر اللہ راضی, جس کو اللہ پسند کرتا ہے, اللہ کا نبی پسند کرتا ہے, یا جو اللہ کو پسند کرتا ہے, اللہ کے نبی کو پسند کرتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے دے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی یہ رات بڑی شوق میں گزری کہ صبح پرچم کس کو ملتا ہے, کیونکہ اس کے لیے سعادت بہت بڑی ہے کہ اس کے لیے یہ لفظ آ گیا کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے, اللہ کا رسول اس کو پسند کرتا ہے, یا کم از کم یہ آ گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے. دونوں طرف سعادت تو بڑی ہے. اللہ اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور ذوق دیکھیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی امارت کا کوئی لالچ نہیں رہا, لیکن یہ واحد دن تھا کہ جس دن مجھے لالچ تھا کہ آج یہ امارت مجھے مل جائے, آج یہ پرچم مجھے مل جائے. اور ذوق دیکھیے کیا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ میں گردن اونچی کر کے نا ایسے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ جائے, میں گردن اونچی کر کے دیکھتا تھا کہ میرے اوپر نظر پڑ جائے اور پرچم مجھے مل جائے. اللہ اللہ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرچم دینا چاہا تو آواز دی کہ این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا گیا آقا وہ تو بیمار ہیں, ان کی تو آنکھوں میں درد ہے, وہ تو آرام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ اسے. اللہ اللہ, جو صحت مند ہے پرچم ان کو نہیں مل رہا, جو بیمار ہے آنکھوں میں درد ہے پرچم اس کو مل رہا ہے, بلاؤ اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئی کہ جیسے کبھی درد اٹھائی گئی. اللہ اللہ. اور میں اپنے ذوق کے مطابق یہ بات کہا کرتا ہوں کہ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کے اندر اپنا لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا تھا, اور وہ ایڑی کا درد جو ہے وہ مکمل ختم ہو گیا تھا. یہاں علی کی آنکھ پہ لعاب لگایا گیا ہے, شاید اس کے اندر اشارہ ہے علی نظر رکھنی ہے صدیق کے نقشے قدم پہ, جس طرح صدیق خلافت کرے گا تو اس نقشے قدم کے مطابق خلافت کرنا. اللہ اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پرچم ملا ہے بڑے فخر کے ساتھ آگے بڑھے, اور جنگ کے اندر فخریہ جملے کہنا جائز ہوا کرتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فخر کے ساتھ یہ جملے بول رہے ہیں, اشعار بول رہے ہیں کہ انا الذی سمیتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے. اللہ اللہ. انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے. کلیس غابات کریہ المنظرہ, جس طرح جنگلوں کے شیر ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے ڈر لگنے لگ جائے, میں اس طرح کا ہوں کہ مجھے دیکھ کے دشمن کے ہوش ہو جائیں گے, دشمن کو ڈر لگنے لگ جائے گا. اوفیہم بالصاعق الی السندرہ, اگر وہ مجھے ایک سا میری طرف بھیجیں گے میں ان کی طرف پورا درخت بھیجوں گا. یعنی تیروں کی بوچھاڑ اگر ایک سا جتنی ادھر سے آئے گی, میری طرف سے تیروں کی بوچھاڑ
پورا درخت جائے گا. اللہ اللہ. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار کہتے ہوئے آگے بڑھے. مرحب مقابلے میں آیا جو کہ ایک صحابی کو مبارزت میں پہلے زخمی کر چکا ہوا تھا، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں وہ بڑے فخر کے ساتھ آیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار سے اس کو ہلاک کر دیا. مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر نکلا تو اس کے مقابلہ میں حضرت زبیر نکلے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. اللہ اللہ. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا امتیاز حاصل ہے کہ وہ فاتح خیبر ہے. اللہ اللہ. شروع میں نے سورہ توبہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ان کی بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناسبت ہے. یہ آیات مبارکہ جو ہیں ان میں مشرکین سے اعلان برات کیا گیا ہے کہ تمہارا ہمارا تعلق ختم. آئندہ سال آئندہ کے بعد تم نے حاضری پہ بھی نہیں آنا. یہ اعلان سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر جو ہے وہ کیا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بحیثیت امیر حج بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں، اور ان کو بھیجنے کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ حج کے موقع پر یہ اعلان کرنا ہے. اس اعلان کے اندر 4 مہینے کی مہلت دی گئی. یہ ان لوگوں کو، ان مشرکین کو کہ جن کے ساتھ کچھ معاہدے موجود تھے لیکن انہوں نے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی تھی، انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، ان کے متعلق یہ اعلان ہوا کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد یہ علاقہ چھوڑ کے تم نکل جاؤ کیونکہ تم نے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی. لیکن جن مشرکوں نے معاہدے کی پاسداری کی تھی ان کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی. آیت نمبر 4 کے اندر یہ واضح ہے کہ جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز میں رہے، لیکن جنہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو ان سے برات کا اظہار. اللہ اللہ. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان برات کرنے کے لیے بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ لا یذهب بها الا رجل منی وانا منه. تو یہ الفاظ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ برات کا اعلان لے کے وہ جائے گا کہ جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی میرا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ بندہ یہ اعلان لے کے جائے گا. اللہ اللہ. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے کچھ چچا زاد بھائیوں سے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ، کون ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ مشرک چچا زاد تھے، کوئی بھی نہیں بولا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ انا والیک فی الدنیا والآخرہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے. اگلے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا زادوں کی محفل میں کہا ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا، کون میری دوستی نبھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ پھر کوئی نہیں بولا. پھر سیدنا علی بولے انا والیک فی الدنیا والآخرہ، میں آپ کی دوستی نبھاؤں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر میرے آقا نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے. اللہ اللہ. بہت بڑا اعزاز ہے.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی اللہ اللہ. سورہ احزاب کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو گندگی کو دور کرے اے گھر والو اور تم کو پاکیزہ کرے پاکیزہ کرنا. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت علی کو بھی، حضرت فاطمہ کو بھی، حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین کو بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کو ایک چادر کے نیچے لیا اور چادر کے نیچے لے کے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاکیزہ کر دے جس طرح تم نے آیت میں وعدہ کیا ہے. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، حضرات حسنین اور سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آیت تطہیر کا مصداق بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ شامل کیا ہے، لیکن ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو پاک کر دے جس طرح تو نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے. ان کے لیے تو دعا کی جا رہی ہے نا، لیکن جن کے لیے آیت پہلے نازل ہوئی ہے وہ کون ہے؟ پہلے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. تو زیادتی کرتے ہوئے جو اصل مصداق اللہ کی طرف سے ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور صرف وہ مصداق ہے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ اہل بیت کا مصداق بنا دیا جائے. یہ تو زیادتی ہے نا. ان کے لیے تو ابھی دعا ہو رہی ہے تو پہلے کسی کو کوئی تو مصداق ہے نا جس کے لیے اللہ نے آیت نازل کی ہے، اور وہ مصداق ہے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، رکوع کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے. رکوع کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہنے کے متعلق ہو رہی ہے. تھوڑا سا آگے جا کے ایک آیت چھوڑ کے پھر آگے آتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. تو گویا کہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو چل رہا ہے. اللہ اللہ. پھر ایک آیت چھوڑ کے پھر آتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. اللہ اللہ. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس آیت مبارکہ کا بھی ابتدائی حصہ کیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مؤنث کے سیغے ہیں سارے، کہ اپنے گھروں کے اندر رکی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے دکھلاوے کی طرح دکھلاوے نہ کرتی پھرو، پردہ کرو. ابھی پردہ حضرت علی کو کہنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ رب العزت نے. پردہ حضرت حسن کو کہنا تھا، پردہ حضرت حسین کو کہنا تھا، چلو سیدہ فاطمہ کو تو کہنا تھا، لیکن یہ تو جمع کے سیغے ہیں، مؤنث کے سیغے ہیں، تو کن کے لیے ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. سیدھا یہاں پر بھی مؤنث کا ہے تو نبی کی بیویوں نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. سیدھا پھر مؤنث کا ہے. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. سیغا پھر مؤنث کا ہے. تو آیت کے یہاں تک کہ سیغے سارے مؤنث کے ہی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے گھر والو اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. تو پھر یہ سارا پیچھے جو ہے جب ذکر چل رہا ہے ازواج مطہرات کا، اس آیت مبارکہ میں بھی کئی سیغے مؤنث کے آئے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ازواج مطہرات کی پاکیزگی کی ہی بات کی جا رہی ہے. تو ازواج مطہرات اس کا اولین مصداق ہے اس آیت مبارکہ کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس کا مصداق مانتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مصداق مانتے ہیں، حضرت حسن کو ہم مصداق مانتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، اور ازواج مطہرات کو ہم اس لیے مصداق مانتے ہیں کہ ان کو مصداق خود اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، تو اللہ کا بنایا ہوا مصداق جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے صرف دعا کی ہے اس کو مصداق بنا لیا، نہیں سراسر زیادتی ہے۔ اللہ اللہ، اہل بیت کا جو لفظ ہے سورہ ہود ہے، 11ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 73، اس میں ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کی اہلیہ کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کی اہلیہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہو۔ تو کس کو کہا؟ بیوی کو اہل بیت کہا ہے اللہ رب العزت نے۔ حضرت سارہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت صدیق ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، 20ویں سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 10، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات اہل کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اور کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اذ رأى نارا، جب کوہ طور پر یوں محسوس کیا کہ جیسے آگ ہے تو رب ذوالجلال کی تجلی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، راستہ بھول کے کوہ طور کی طرف نکل آئے اور وہاں پر محسوس کیا کہ آگ ہے، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کو نبوت ملی ہے۔ یہ وہ وقت ہے اذ رأى نارا فقال لأہلہ، جب آگ دیکھی تو اپنی گھر والی سے کہا، تو اہل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو بیوی کے لیے استعمال کیا۔ انکسوا انی آنست نارا، کہ ٹھہرو میں نے محسوس کی ہے آگ۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کی اہلیہ کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر اہل کا مصداق، اہل البیت کا مصداق وہ ازواج مطہرات ہونا وہ زیادہ ہونا ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے محترم احباب، میں نے پچھلی آیتوں کا حوالہ دیا کہ تسلسل سارا ازواج مطہرات کے لیے آ رہا ہے، پھر درمیان میں یہ لفظ آ گیا جس میں اہل بیت کا لفظ ہے، اس کے بعد آگے بھی سنیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ اللہ، یہاں پر بیوتکن کا لفظ تمہارے گھروں میں، گھر کس کے تھے؟ وہ ملکیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، وہ گھروں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن گھروں میں رہ رہی تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیتی گھر تھے نا، لیکن اللہ رب العزت نے گھروں کی ملکیت کے اندر شمار کر دیا بیویوں کو۔ اللہ نے نسبت ہی بیویوں کی کر دی کہ بیوتکن تمہارے گھروں میں، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بیوتکن کہہ دیا کہ تمہارے گھروں میں، تاکہ واضح ہو جائے کہ گھر کی نسبت بیوی کی طرف بھی ہوا کرتی ہے، خاوند کی طرف بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب، اگلی ہی آیت مبارکہ میں بیوتکن کے ساتھ نسبت بیوی کی طرف ہو رہی ہے، بیویوں کی طرف ہو رہی ہے، ازواج مطہرات کی طرف ہو رہی ہے، تو وہ بھی آیت تطہیر کا مصداق ہیں اور اولین مصداق ہیں۔ ان کو چھوڑ کے تو صرف حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اہل بیت قرار دینا سراسر زیادتی ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور اعزاز یہ بھی حاصل ہوا کہ ہجرت کی رات
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا. حضرت علی کو نبی اکرم نے حکم دیا کہ آج رات میرے بستر پر تم نے لیٹنا ہے. اور یہ وہ رات تھی کہ جس رات کو اس بستر پہ لیٹنا اتنا خطرناک تھا کہ جس کی حد نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات نظر آ رہی تھی کہ کافر محاصرہ کر رہے ہیں اور اس رات کو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اس بستر پر لیٹنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو کوئی بالکل انہوں نے نہیں ادھر ادھر کی کہ حالات خراب ہیں میں کیسے لیٹوں نہ، بلکہ اپنی جان کی بازی لگا کے فوراً وہاں پر لیٹنے پر آمادگی ظاہر کر دی. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک اور اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معنی میں مولا مانتے ہیں جس معنی میں میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لیکن جس معنی میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہم اس معنی میں نہیں مانتے. مولا کے کیا سارے معنی لیے جا سکتے ہیں؟ یہاں پر سارے معنی نہیں لیے جا سکتے. مولا کا ایک معنی تو غلام بھی ہوتا ہے، تو کیا ہم معاذ اللہ مولا کا معنی غلام کر کے حضرت علی کو یہاں پر لے نہیں لا سکتے. تو جو مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے اس مفہوم کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن مولا کے کئی معنی ہیں، سارے معنوں کو ہم نہیں مان سکتے حضرت علی کے لیے. مولا کا معنی رب بھی ہوتا ہے، لوگ اس معنی میں کہنا چاہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے اس معنی میں. مولا کا معنی منعم ہوتا ہے اور منعم صرف اللہ ہے، اللہ نعمتیں دینے والا ہے. مولا کا معنی منعم ہوتا ہے، لوگ اس معنی میں منوانا چاہتے ہیں، اس معنی میں ہم نہیں مانتے. لیکن مولا کا معنی مذہبی پیشوا ہے، وہ ہم مانتے ہیں. مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی محبوب ہے، وہ ہم مانتے ہیں. تو جس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے اس معنی میں ہم ضرور مانتے ہیں حضرت علی کو مولا، لیکن جس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد نہیں لیا اور لوگ منوانا چاہتے ہیں اس معنی میں ہم نہیں لے سکتے. اللہ اللہ. جس طرح ہم توہین والے معنی میں نہیں لے سکتے کہ مولا کا معنی تو غلام بھی ہوتا ہے نا، تو کیا مولا کے سارے معنی لے لینے ہیں؟ معاملہ یہ ہوا کہ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں. جب حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے یہ خطبہ دیا ہے جس کے اندر یہ لفظ بولے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا. ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی ایک مہم پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ وصولیاں وغیرہ کرنی تھی اور کچھ ادائیگیاں کرنی تھی. کچھ صحابہ کرام کو وہاں پر حضرت علی کی رائے سے ہوا اختلاف. انہوں نے خیال کیا کہ یہ طرز مناسب نہیں تھا، دوسرا طرز اختیار کرنا چاہیے تھا. اختلاف رائے ہو جاتا ہے، صحابہ کے درمیان اجتہادی اختلاف ہوتے رہے. کچھ صحابہ کو یہ ایک اجتہادی اختلاف ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اشکال کا اظہار کر دیا کہ حضرت علی نے یوں کیا ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کیا تھا وہی درست تھا. تو اس کی تائید کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، یا جس کا میں مذہبی پیشوا ہوں اس کا علی بھی مذہبی پیشوا ہے. تم علی کی غلطیاں نہ نکالو، علی نے صحیح فیصلہ کیا ہے. صرف اس معنی میں ہے.
یہ رب کے معنی میں نہیں ہے. نہ نبی اپنے آپ کو رب کہہ سکتے ہیں، نہ سیدنا علی کو کہہ سکتے ہیں. نبی کی ساری دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ ساری توحید کے متعلق ہے، وہ غیر اللہ کی نفی کرنے کے متعلق ہے. تو یہاں علی کو رب بنا دے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کچھ لوگ جو پھر رب سے تھوڑا نیچے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل ہے. اس کا معنی خلیفہ بلا فصل کہیں بھی نہیں بنتا. مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کہیں بھی نہیں بنتا. اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا اگر میرے آقا نے اعلان کرنا تھا، میرے آقا واپس کہاں سے آ رہے ہیں؟ حج سے واپس آ رہے ہیں. میرے آقا نے اگر کسی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کرنا تھا، حج کے موقع پر کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر سارا مجمع موجود ہے، سارے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے موجود ہیں. وہاں پر اعلان کرتے اور ساری دنیا کو جو ہے وہ نکھار کے چانن ہو جاتا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. آپ ایک چھوٹے سے مقام پر اعلان کرنا تو یہ بالکل میرے آقا کو زیب ہی نہیں دیتا ہے. میرے آقا نے اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ عین حج کے موقع پر میدان عرفات میں نہ جایا کرتے. جب خطبہ حج دے رہے تھے میرے آقا نے اور بڑے سارے اعلانات کیے ہیں، تو اس موقع پر یہ اعلان بھی تو کر دیتے نا. تو یہ خلیفہ بلا فصل ہونے کا کوئی اعلان نہیں تھا. یہ ایک وقتی واقعہ پیش آیا کہ حضرت بریدہ نے جو ہے وہ ایک بات کہہ دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ تائید کرنے سے انکار کرتے ہوئے حضرت علی کی تائید کر دی کہ تمہارا موقف غلط ہے، علی کا موقف درست ہے. اللہ اللہ. اور اگر خلیفہ کا اعلان کرنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں میں خلیفہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ مولا کا لفظ اس کے تو بڑے سارے معنی بنتے، تو ایسا لفظ میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ جس کے بڑے سارے معنی بنتے ہیں اور جس کا معروف ترین معنی دوست اور محبوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیوں فرمایا ہے؟ اللہ اللہ. دیکھیں مولا یہ وہی لفظ ہے کہ ہم اپنے علماء کو کہتے ہیں نا مولانا، تو نہ تو صرف ساتھ ضمیر لگی ہے تو مولا تو ہم اپنے مولویوں کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو سیدنا علی کو ہم کیوں نہ کہیں؟ لیکن ایک بات میں میرے محترم احباب، ہم مانتے ہیں حضرت علی کو مولا، لیکن مولا کا لفظ کیا ان کے لیے ساتھ بول کر تو مولا علی یہ جھپنا ہے کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیا مولا محمد بھی کہتے ہو؟ مولا محمد کا جھپتے ہو پہلے لفظ. جب مولا محمد کوئی نہیں بولتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس بنیاد کو پہلے کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اس بنیاد کو پہلے کیوں چھوڑتے ہو؟ اور میرے محترم احباب، دور حاضر میں میرے آقا کا ایک فرمان ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. اور کچھ لوگ اس کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور وہ شرکیہ معنی میں یا خلافت بلا فصل کے معنی میں جب شعار بنا بیٹھے ہیں تو پھر ہمارے لیے اب یہ مطلب درست نہیں ہے. اگر ہم بھی اسی کو اپنائیں گے تو یہ من تشبہ بقوم فہو منہم کی طرف ذہن میں آ جائیں گے اور ہم بھی جو ہے وہ شرک والے عمل کے اندر شریک ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے مولا علی کا لفظ کہنا چھوڑ دیا ہے. ہم دل سے مانتے ہیں ان کو مولا، ہم ان کو دل سے مانتے ہیں، لیکن ہم یہ لفظ جپنے کی ضرورت سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اللہ. اور حضرت علی کو تو مولا کہا نا، کس کا؟ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، گویا کہ امت کا مولا کہا نا. پھر ایک اور بھی آتا ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ کہ انتا خونا و مولانا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ زید تو ہمارا، لوگوں کا نہیں، تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا مولا ہے. حضرت زید کو پھر یہ کہا، پھر انہوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ہمارا مولا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو امت کا مولا ہے. اللہ اللہ. بخاری کے اندر روایت موجود ہے انت اخونا و مولانا. حضرت زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو پھر ان کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مان لیتے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی مولا کہا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو مولا کہا تو کیا رب کے معنی میں لیا تھا
یا اپنے حکمران کے معنی میں لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کے معنی میں لیا تھا. زید تو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، میرا دوست ہے. انت اخونا، میرا بھائی ہے، وہ مولانا، اور میرا دوست ہے. تو میرے آقا نے مولا کا لفظ حضرت زید کے لیے زیادہ بڑے معنوں میں لے لیا ہے. حضرت علی کے لیے تو امت کا مولا کہا نا مولا، اور حضرت زید کو تو اپنا مولا کہہ دیا ہے. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات بڑے سارے ہیں. دوسری طرف مجھے وقت کا بھی احساس ہے کہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اختصار کے ساتھ صرف ایک بات مختصر سی اور کر دیتا ہوں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح کرتے ہیں، اور صلح کی تحریر لکھی ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ اللہ. اب صلح کی تحریر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ہذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ ہے کہ جس کا معاہدہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب یہ محمد رسول اللہ لکھا نا تو ادھر سے سہیل ابن عمر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑے کس بات کا تھا، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، اور یہاں نیچے میں نے بھی دستخط کرنے ہیں. میں رسول اللہ مانتا ہی کوئی نہیں، تو میں کس سے ایسی تحریر پہ کیوں دستخط کروں کہ جس کے اوپر رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہاں پر لکھو محمد بن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اس کو مٹا دو، ہو اس کو مٹا دو. اللہ اللہ. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ما انا بالذی امحاہ، میں وہ نہیں کہ جو اس کو مٹاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا ہو مٹا دو علی. حضرت علی نے کہا ما انا بالذی امحاہ، میں نہیں مٹانے والا. تو کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے؟ گستاخی نہیں کی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے. محبت کا اظہار کیا ہے. میں رسول اللہ لکھ کے مٹا دوں، کل کو کوئی بدبخت کہے گا کہ محمد کو، کہ علی کو محمد کی رسالت میں شاید شک تھا. کل کو کوئی بدبخت کہے گا کہ علی جانتے تھے نا کہ فرشتہ غلطی نہ ادھر گیا ہو جائے، اصل رسول تے میں آواں، کہ ایسا اس علی نے مٹا دیتا سی. تو علی نے دروازہ بند کر دیا کہ کوئی اس طرح کا جملہ نہ بولے. اور یہ نبی کی محبت کا اظہار ہے. حالانکہ بظاہر نبی کے حکم کا انکار ہے، بظاہر نبی کے حکم کا انکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو مٹا دو، لیکن انہوں نے نہیں مٹایا. اللہ اللہ. میں اس میں علی کی نبی سے محبت سمجھتا ہوں، عقیدت سمجھتا ہوں. اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے. رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے، وفات کے قریب ہے. کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ ایسا لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں کچھ ایسا لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ کافی ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، یہ کیسے ہے؟ ایک استاد ہے، اور وہ استاد اس کو پڑھانے سے بڑی محبت ہے، اس کو اپنے شاگردوں سے محبت ہے، پیار ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ میں مستفید کروں. وہ استاد بیمار بھی پڑ جاتا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں آؤ یار پڑھ لو، تھوڑا بہت جنہ میں پڑھا سکا پڑھا دینا. لیکن شاگرد محبت میں کہتے ہیں نہیں استاد جی تسی آرام کرو، تسی آرام کرو، طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے. تو یہ شاگردوں کی محبت ہوا کرتی ہے نا. تو اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے محبت کا اظہار کیا ہے. آقا آپ بیمار ہیں، اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے نا، اللہ کا قرآن موجود ہے، تو مزید اب آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کیجیے. تو یہ حضرت عمر فاروق کی محبت ہے. جس طرح علی نے انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، اور وہ حکم براہ راست حضرت علی کو تھا، وہ حکم براہ راست حضرت علی کو تھا، علی تو مٹا. اور حضرت
علی نے نہیں مٹایا اور کہا کہ میں نہیں مٹانے والا، حضرت عمر کو تو براہ راست حکم بھی کوئی نہیں تھا. ویسے میں اس نے کہا تھا قلم کے پاس لاؤ، حضرت عمر کو خاص طور پر خطاب کر کے نہیں کہا تھا، ویسے کہا تھا کہ قلم کاغذ لے آؤ. حضرت عمر فاروق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کاغذ قلم لانے کی، آپ تکلیف میں ہیں، آپ آرام کیجئے. اللہ اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو آخری الفاظ صحیح مسلم کی روایت میں ملتے ہیں اس معاملہ میں، ہوا یہ کہ جس وقت حضرت عمر فاروق نے یہ کہا نا، تو اب کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کاغذ قلم لاؤ تو لانا چاہیے. کچھ کہنے لگے کہ نہیں، حضرت عمر فاروق صحیح کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں ہے تو نہیں تکلیف دینی چاہیے، نہیں لانا چاہیے. تھوڑی آوازیں بلند ہونے لگ گئی. تو کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ان کو کاغذ قلم دو اور وہ لکھوائیں، وہ لکھوانا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ اس موقع پر فرمایا کہ دعونی والذی انا فیہ خیر مما تدعون الیہ. جو بار بار کہیں کہنے لگے ہیں نا کہ ہاں ضرور لکھوائیں ضرور لکھوائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، رحم جو مینوں لکھوان دی لوڑ کوئی نہیں، میں سمجھنا کہ تسی بس اٹھ کے چلے جاؤ، جڑے تے میں موجود ہاں اور نہ لکھوانا وہی بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کہہ دیا بعد میں کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بڑھا رہے ہو نا، بار بار اصرار کر رہے ہو کہ ہاں ضرور لکھواؤ ضرور لکھواؤ، میں ان کو پسند نہیں کر رہا، بس اٹھ کے چلے جاؤ. اللہ اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود حضرت عمر فاروق کی تائید کر دی کہ واقعی لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن جب موجود ہے تمہارے پاس. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، ایک آخری امتیاز جو ہے وہ ذکر کر کے اجازت چاہوں گا کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں. غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینہ میں پیچھے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. مدینہ کے انتظام کے لیے کوئی نہ کوئی صحابی اس کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو پیچھے چھوڑنا چاہا. حضرت علی نے کہا اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آقا میں شیر ہوں، اسد ہوں، حیدر ہوں، ہوں میں عورتوں کے بچیاں دی حفاظت سے پیچھے چھڑ چلے ہوں، میں تے جنگجو بندہ ہوں، نال لے کے چلو نا مینوں. اللہ اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا الا تسعى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرا میرا تعلق اس طرح کا بن جائے کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ کا تعلق تھا، کہ موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. جب اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پہ کہ 30 دن کا اعتکاف کیجئے تو موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا اور تیرا موسیٰ اور ہارون جیسا تعلق بن جائے. اللہ اللہ. الا انہ لیس نبی بعدی. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محتاط ہیں. بڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ جو بولتے تھے نا تو اس کے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر بند ہوتا تھا، اور ایسے لفظ بولا کرتے تھے کہ کسی غلط کو گھسنے کا موقع ہی نہ ملے. اب یہاں پر اگر میرے آقا صاحب اتنا فرماتے ہیں نا کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون تھے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں جس طرح موسیٰ انہوں نے بعد ہارون بھی جو نبی بن گئے نا، اگرچہ ان کی زندگی میں ہارون فوت ہو گئے تھے لیکن نبوت تو موسیٰ کو پہلے ملی، ہارون کو بعد میں ملی، تو پھر نبی اکرم کو بعد میں کسی نے نبوت مل ہی سکتی ہے. تو کسی بدبخت نے یہ کہنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. اس مثال سے کل کو کوئی میرے بعد نبوت نہ ثابت کرنا شروع کر دے، کوئی بدبخت کالا دجال وہ اپنے آپ کو نبی نہ کہلوانا شروع کر دے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.